جس نے غیبی طور پر مدد کے لیے کسی غیر اللہ کو پکارا یا اس سے کچھ مانگا جبکہ وہ نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے جو دین اسلام سے کسی شخص کو نکال دیتا ہے۔ اور اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اس کی موت اسی پر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اور شرک یہ ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جیسے اللہ کی عبادت یا اس کی ربوبیت یا اسماء و صفت میں اللہ کو اکیلا جاننا، اگر ان میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا گیا یا غیر اللہ میں ان صفتوں کو مان لیا گیا جو اللہ کی صفت ہے، یا عبادت غیر اللہ کی طرف صرف کر دی جانے لگی، تو یہ شرک اکبر ہے جو کسی شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جیسا کہ درود تاج میں ہے، اور اس کی فضیلت میں جو باتیں بھی لکھی گئی ہیں وہ بھی من گھڑت اور جھوٹ ہے، جو عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے گڑھی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان اوراد و وظائف کو استعمال کریں۔ اس میں شرکیہ الفاظ ہیں جن کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسے کہ اس میں ہے درود کے نام پر شرکیہ الفاظ کو شامل انہوں نے کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ اس کے بعد لکھتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اور یہ شرک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے، کہتا ہے اے اللہ ہمارے سردار اور مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جو تاج والے، معراج والے، براق والے اور جھنڈے والے ہیں۔ دافع البلاء، یہ کس کی صفت ہے؟ دافع البلاء یعنی جو بلا کو دفع کرتے ہیں، جو بلا کو دفع کرنے والے ہیں۔ والقحطی، اور قحط کو، اور مرض، بیماری کو اور تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، دفع کرنے والے ہیں۔ یہ صفتیں کس کی ہیں کہ وہ بلا کو، وبائی بیماریوں کو، قحط کو، بیماری اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی صفت ہے؟ جی نہیں، یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو ہمارا رب ہے، اور مخلوق میں ان صفتوں کو ماننا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی مقرب فرشتے کو بھی ان صفتوں میں سے اللہ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے خاص ہیں، چنانچہ انہیں غیر اللہ میں ماننا اللہ کے ساتھ انہیں شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے اور کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت، بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور افضل ترین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سارے منافع حاصل کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور کوئی نقصان مجھ کو نہیں پہنچتا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنگ احد میں تکلیف پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا اس وقت؟ اور اللہ کا فرمان ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ کہہ دیجئے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالی ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے
ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو اس کے سوا کوئی اسے جاری کرنے والا نہیں۔ وہی العزیز اور الحکیم ہے، یعنی وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا فرماتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جو تو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں۔ اور اس درود میں، یعنی درود تاج میں، اللہ کی اس صفت میں کہ اللہ تعالیٰ ہی بلا اور وبا، بیماری، تکلیف کو دور کرتا ہے، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا جا رہا ہے۔ یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی، جبکہ بیماری اور دکھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا اور اپنی امت کو بھی یہی سکھایا۔ جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ لوگوں کے رب، بیماری کو دور فرما دے، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، یعنی تیرے سوا کوئی اور شفا دینے والا نہیں۔ لا شفاء الا شفاؤک، یعنی تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ رہنے دے۔ یہ ہے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ پھر اس درود تاج میں ایسے بھی الفاظ ہیں جو قابل اعتراض ہیں، جیسے وسیلتنا فی الدارین، اور پھر کہتے ہیں صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ۔ یہ نور من نور اللہ کہنا، کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں سے حصہ ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مخلوق ہیں جو نور سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، تو یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے جو من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، تو یہ موضوع ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ خبر، یہ حدیث من گھڑت ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ فتاویٰ میں اپنے بیان کرتے ہیں۔ ان جیسے شرکیہ اوراد اور وظائف کے بارے میں یہی لوگ لکھتے ہیں کہ یہ مجموعہ اوراد و وظائف مشتمل بر سورہ قرآنیہ و احادیث نبویہ ہے۔ اب آپ بتائیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ قرآن و حدیث پر مشتمل ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑیں، کتاب اللہ کی تلاوت کریں، اسے سیکھیں، اس کے معنی پر غور کریں، اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اور ان جیسی کتابوں سے خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی منع کریں۔ والحمد للہ رب العالمین۔